پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ مدت ملازمت میں مزید توسیع نہیں لیں گے، جبکہ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار بھی متعدد بار توسیع نہ لینے کے فیصلے کی واضح الفاظ میں وضاحت کر چکے ہیں۔ دوسری جانب آرمی چیف نے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، تو پھر ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نئے آرمی چیف کو نامزد کیوں نہیں کر رہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ سبکدوش ہونے والے سربراہ کی ریٹائرمنٹ کے دن سے فقط 1 یا 2 روز پہلے ہی نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کیا جائے؟ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی ایک بڑا موضوع بن گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ملک میں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پارلیمانی نظام میں براہ راست یا بلا واسطہ مداخلت رہی ہے، اور 75 برس کی تاریخ کا بیشتر حصہ باقاعدہ امریت کا دور بنا رہا ہے۔ دوسری وجہ سافٹ کو جیسی وہ اصطلاحات ہیں جو حالیہ کچھ برسوں میں جمہوری نظام کے تسلسل کے بیچ اپنا راستہ بناتی رہی ہیں۔ سونے پر سہاگا سوشل میڈیا ہے، جہاں پر ہر کوئی ہر سیاسی مسئلے کی جڑ آرمی چیف کی تعیناتی اور توسیع کو قرار دیتا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ماضی قریب میں حزب اختلاف کے رہنما عمران خان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو فی الحال روکتے ہوئے جنرل باجوہ کو ہی مخصوص مدت کے لیے توسیع دی جائے گی، نئے عام انتخابات کروائے جائیں اور نیا آنے والا وزیر اعظم یہ اہم تعیناتی خود کرے۔ تاہم اب گزشتہ روز کے دوران انہوں نے اپنے متعدد بیانات میں کہا ہے کہ آرمی چیف جو بھی تعینات ہو اس سے انہیں اور ان کی پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ نومبر میں لانگ مارچ کی بڑی وجہ جلد انتخابات کے ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر دباؤ ڈالنا ہے۔ موجودہ حکومت کے مطابق وہ کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر حکومت جلد از جلد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کیوں نہیں کر رہی؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا ماضی میں ہونے والے فوجی افسران کی تعیناتیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی اور سبکدوش ہونے والے چیف کی ریٹائرمنٹ میں کتنے دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے BBC نے ریٹائرڈ افسران اور ان تعیناتیوں کو قریب سے دیکھنے والے سیاسی رہنماؤں سے بات بھی کی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی فوجی کے سربراہ یعنی سروس چیف کی تعیناتی کا طریقہ آئین میں درج ہے، اور یہ تعیناتی خود وزیر اعظم نے کرنی ہوتی ہے۔ مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی کا اعلان عام طور پر سبکدوش ہونے والے سربراہ کی ریٹائرمنٹ سے کم از کم 1 دن جبکہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ پہلے کیا جاتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہے کہ وہ کب نئے آرمی چیف کا اعلان کریں۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو گزشتہ چند دہائیوں میں ایک مخصوص طریقہ کار تو نظر آتا ہے، مگر یہ بھی ہوا کہ فوجی سربراہ کی تعیناتی چند گھنٹوں سے چند مہینوں کے وقفے تک کے دوران بھی کر دی گئی۔ اب تک صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ جب نئے آرمی چیف 2 ماہ پہلے تعینات کر دیے گئے تھے۔ سن 1991 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز کی تعیناتی کا اعلان پرانے آرمی چیف کی سبکدوش سے 2 ماہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا، مگر نواز شریف نے ہی ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ سہیل امان کی تعیناتی سبکدوش ہونے والے ایئر چیف کی ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے کی تھی۔ یہ روایت بن چکی ہے کہ بحریہ اور فضائیہ کے چیفز کی تعیناتی کے برعکس پاکستان آرمی سے ہر 3 سال بعد پاکستان آرمی سے 2 4 سٹار جنرل ترقی پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعینات ہوتا ہے، جبکہ دوسرا آرمی چیف بنتا ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کے لیے اصولی طور پر 3 مسلح افواج سے افسر تعینات ہونے چاہیے، جو اس عہدے کا مقصد بھی تھا اور ایسا ماضی میں ہوا بھی۔ تاہم اب یہ روایت بن چکی ہے کہ یہ عہدہ بھی پاکستان آرمی کے حصے میں آتا دکھائی دیتا ہے۔ 7 اکتوبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو وائس چیف آف دی آرمی سٹاف اور جنرل طارق مجید کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا تھا۔ اہم اس تعیناتی کے 1.5 مہینے بعد یعنی 28 نومبر کو پرویز مشرف کو آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا پڑا، اور یوں جنرل اشفاق پرویز کیانی سینئر ترین اور وائس چیف ہونے کی وجہ سے آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ یہاں ان دونوں عہدوں پر تعیناتی جو عام طور پر ایک ہی دن ہوتی تھی اب بدل گئی۔ سن 2010 میں جنرل طارق مجید 7 اکتوبر کو اپنے عہدے کی مدت کر کے ریٹائرڈ ہوئے، اور اسی دن ان کی جگہ جنرل ریٹائرڈ خالد شمیم نے لے لی۔ تاہم اس بار جنرل اشفاق پرویز کیانی کی توسیع کا اعلان اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اسی سال جولائی میں قوم سے خطاب میں بھی کیا تھا۔ تقریباً 4 ماہ بعد 28 نومبر کو جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر انہیں مزید 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ سن 2013 میں جب نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے تو 7 اکتوبر کو جنرل خالد بھی ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی کی بطور آرمی چیف مدت ملازمت مکمل ہونے میں ابھی اکتوبر اور نومبر کے مہینے باقی تھے۔
اس موقع پر نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں عہدوں کی تاریخ ایک ہی کر دی جائے، چنانچہ انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نام کا اعلان مؤخر کر دیا۔ 27 نومبر یعنی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے محض 2 دن قبل نواز شریف نے جنرل راشد محمود کو چیئرمین جوائنٹ چیفز اور جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف کے لیے نامزد کر دیا۔ چونکہ مسلح افواج میں عہدے پر تعیناتی عہدہ خالی ہوتے ہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس بار بھی جنرل راشد محمود کو اگلے دن ہی چارج سنبھالنا پڑا، جبکہ راحیل شریف نے جنرل اشفاق کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہوئے 29 نومبر کو عہدے کا چارج سنبھالا۔ 3 سال بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال کی توسیع دی اور ساتھ ہی 28 نومبر کو جنرل ندیم نے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا، تو اب 28 نومبر کو نئے چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی جبکہ 29 نومبر کو آرمی چیف عہدہ سنبھالیں گے۔ اسی طرح اب تک کی ان تعیناتیوں کے اعلان میں چند دن ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی قانونی یا آئینی رکاوٹ نہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ سبکدوش ہونے والے چیف کا احترام بھی ہے۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ نیا آرمی چیف نامزد ہو گیا تو سبکدوش ہونے والے سربراہ کی پوزیشن کچھ اکورڈ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ ان دنوں الوداعی تقریبات میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی احترام میں فوج کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ نئے سربراہ کے نام کا اعلان ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے قریبی دنوں میں ہی کیا جائے۔ تاہم اس کی دوسری وجہ کسی حد تک آپریشنل ہے۔ امجد شعیب کے مخصوص فوجی سربراہ کا عہدہ کمانڈنگ عہدہ ہے اور پالیسی تیار کرتا ہے۔ ایک وقت میں 2 سربراہان ہونا مفاد میں نہیں۔ ان کے مطابق اس سے یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ پالیسی معاملات پر افسران نئے آرمی چیف کی رائے کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں کہ اب آئندہ 3 سال تو نئے سربراہ کی پالیسی اور سوچ نمایاں ہوگی۔ اسی وجہ سے اس عہدے کی نامزدگی میں جان بوجھ کر تاخیر بڑھتی جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ سبکدوش ہونے والے سربراہ کی الوداعی ملاقات مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا جائے۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے تھل ٹی وی کے ساتھ۔ کامران ظفر موڈ، تھل ٹی وی۔